اب سوال یہ ہے کہ سر ملٹری کورٹ میں اگر معاملہ چلا جاتا ہے جیسے وہ خود جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ مقدمہ چلے گا. کتنی تشویش کی بات ہوگی؟ نہیں، ملٹری کورٹ میں مقدمہ جا سکتا ہے اگر ان کے یہ جو خدشات ہیں درست ہیں اور جو فیض حمید ہیں ان کا معاملہ جو ہے تحریک انصاف تک اور عمران خان صاحب تک پہنچتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ساز باز کر رہے تھے یا کوئی پلان کر رہے تھے مبینہ طور پر، جی، تو پھر قانون تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ خان صاحب کو یا جو بھی ان کے متعلقین ہیں جو ان کو بھی اس میں شریک ملزم بنا لیا جائے اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ بھی ملٹری کورٹ میں چلیں. یہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب لیکن ظاہر ہے فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا تو پھر بھی اپیل کا حق تو میرا خیال ہے حاصل ہوگا. سپریم کورٹ میں اپیل تو ان کی آئے گی تو اور ملٹری کورٹ جو ہے یہ اب یعنی یہ تو نہیں ہوگا وہاں کے جنرل کورٹ مارشل ہے، یعنی اس میں باقاعدہ دلائل ہوں گے، کوئی سمری ٹرائل تو نہیں ہوگا، ایویڈنس ریکارڈ ہوگا، اس کا پھر الزام جو ہے وہ بتایا جائے گا. پر جو بھی ہوگا اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خان صاحب جس مقام پر ہیں جہاں پہنچ چکے ہیں ان کی سیاست ان کو جہاں لے آئی ہے اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ سول کورٹ سے مقدمہ چلے یا ملٹری کورٹ میں چلے. اچھا، یہاں سزا جو ہے فوجی عدالت دے دے یا غیر فوجی عدالت دے دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک یعنی کہ بنیادی کو فرق نہیں پڑتا. ہاں، جب فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا تو خان صاحب کو پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو یعنی ایک بری ذمہ قرار دینے یا اپنے آپ کو ایک جمہوریت کا چیمپئن قرار دینے کی آسانی زیادہ مل جائے گی. یعنی اگر فوجی عدالت خان صاحب پر مقدمہ چلاتی ہے تو پھر ان کے جو حامی ہیں اور ان کے جو کارکن ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو ان کے یعنی کیا ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں فالوورز جو ہیں وہ زیادہ کمپین چلا سکیں گے. اچھا، اور خان صاحب سے ہمدردی جو ہے اس کا اظہار زیادہ ہوگا. اچھا شامی صاحب، اب لوگ یہاں پر یہ بھی ظاہر ہے چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، لوگ خبریں بھی دے رہے ہیں، صاحب بھی آپ نے کالم بھی لکھا گزشتہ روز کا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اب یہ پیچیدہ معاملہ ہے، جب تک اس کے سارے حقائق ہمارے سامنے نہیں آئیں گے ہم کوئی مفروضوں پر گفتگو نہیں کر سکتے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو پہلا کیس تھا نا ہمارا راول پنڈی سازش کیس، جی، جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ فوجی افسر جو ہیں وہ لیاقت علی خان کی حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ کچھ سیویلینز بھی شریک تھے. فیض احمد فیض کا نام آیا، سجاد ظہیر کا نام آیا اور یہ سب لوگ بھی گرفتار ہوئے اور ان کو بھی یہ شریک ملزم تھے اور ان کے وکیل حسین شہید سہروردی تھے. تو مگر مقدمہ جو ہے وہ اس وقت سول عدالت میں چلا. یعنی راول پنڈی سازش کیس جو ہے اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلا. اب یہ بڑی حالانکہ اب نئے آزاد ہوئے تھے اور ہمارے ادارے جو ہیں ابھی مستحکم ہو رہے تھے، لیکن یہ پنڈی سازش کیس جو ہے اس کا معاملہ پھر یعنی سول ٹریبونل کے سپرد ہوا اور بعد میں پھر ان کی رہائی ہو گئی. پھر سہروردی ان کے جب وکیل تھے اور سہروردی ایک بڑے سیاستدان تھے، جب وزیر اعظم بنے تو اور سمجھتے تھے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، دوبارہ ان کو رہائی مل گئی.